الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في القرآن المجيد إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، اس میں رہنے والی ہر مخلوق کو بنایا. آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ 2 کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو اس دنیا پر مبعوث کیا تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے اس میں دوسرے چیزوں کو شریک بنانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے وہ دھیرے دھیرے ہٹنے لگے. انسانوں کی رشد ہدایت کے لیے، انسانوں کو سیدھے راستہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ نیک بندے، کچھ انبیاء کرام، رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتائے، صراط مستقیم بتائے. اسی سلسلے میں سب سے پہلی کڑی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم وہ سب سے پہلی قوم ہے جس نے اس دنیا پہ شرک کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا. نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک ان لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی اپنی اپنی قوموں میں بھیجا، لیکن جب وہ نبی اور رسول چلے جاتے، انتقال کر جاتے، اس کے بعد لوگ واپس سے دھیرے دھیرے شرک میں ملوث اور برائیوں میں ملوث ہونے لگتے. اسی سلسلے میں سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دھیرے دھیرے لوگ واپس سے برائیوں کی طرف ملوث ہونے لگے. امت میں اختلاف ہونا شروع ہوا، نئی عبادتیں شروع ہوئیں، نئی بدعتیں لوگ کرنے لگے، شرک میں لوگ ملوث ہونے لگے.
انہی بدعتوں میں اور برائیوں میں ایک برائی اور ایک بدعت یا ایک شرک جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس نے جنم لیا، اور وہ شرک وہ بدعت کا نام ہے وحدت الوجود کا عقیدہ۔ وحدت الوجود کے عقیدے نے جو جنم لیا، وہ عقیدے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ انسان تسلیم کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، ہر شے میں، درخت میں، پتوں میں، انسان میں، جانور میں، پتھر میں، پہاڑ میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ یہ ماننا، اس عقیدے کو ماننا وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی عقیدے کو رد کرتا ہے۔ ہمارا جو سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، جو ہمارے خطبے کا موضوع ہے، آئیے اس سوال کا جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یقیناً اللہ وہ ہیں جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اس آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا ہوا ہے۔ آج اگر ایک انسان کو چھت کو قائم رکھنا ہوتا ہے تو دیواروں کا، پلروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کئی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو دیکھیے کہ یہ آسمان، اتنا بڑا آسمان، 7 آسمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے بلند کیا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ہمیں اس تعلق سے ملتی ہیں۔ اس میں سے صرف میں 1 یا 2 آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کے آخری حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ایک صدا اور ایک آواز لگواتا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا مانگنے کے لیے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ لمبی حدیث ہے، اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے امہات المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اپنے آپ پر فخر کیا کرتی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نکاح عرش پر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ اسی طریقے سے محدثین کے قول سے بھی اور انبیاء کے، اسی طریقے سے اماموں کے قول سے بھی یہ بات ہمیں واضح ملتی ہے ان کی کتابوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جو ہیں وہ آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرسی کا ذکر کیا ہے وہ کرسی کی کیفیت ہمیں بتلائی نہیں گئی۔ کیا وہ کرسی اس طریقے سے ہے جو ہمارے سامنے کرسیاں ہوتی ہیں، یا اس کی کچھ اور کیفیت ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اس کی کیفیت کیسی ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی کرسی آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے کرسی کے تعلق سے کچھ مفسرین حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدم رکھنے کی جگہ ہیں،
یا وہ کرسی سے مراد اس کا علم ہے جو آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے یہ کرسی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یا پھر اس کی بادشاہت ہے، یا کرسی سے مراد اس کا عرش بھی ہو سکتا ہے۔ بس ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے جو آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفات قرآن و احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں اس میں کوئی کھینچ تان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کا ذکر کیا ہے اسے ہو بہو مان لینا چاہیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اپنے دونوں ہاتھ بھر کے لوگوں کو نکالیں گا اور جنت میں داخل کریں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، لیکن کس طریقے سے ہمیں اس میں صرف یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اس میں کوئی اپنا ذہن لگا کر یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کس طریقے سے ہیں۔ اور بھی بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو ہمیں بس اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو ہمارے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ بس ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے، اس میں ہمیں اپنا ذہن کو نہیں دوڑانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کس طریقے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ کیا کیفیت ہے، وہ کس طریقے سے اس پہ مستوی ہوا، یہ سب چیزوں میں ہمیں اپنے ذہن کو نہیں لے جانا چاہیے۔ بلکہ جب انسان کے ذہن میں اس طریقے سے سوال آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کے ذہن میں اس طریقے سے سوالات کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهَا أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند جنت ہے، اور جنت الفردوس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جنت الفردوس کے اوپر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین و آسمان سے کی پیدائش سے پہلے، اس کی خلقت سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ وہ کون سا پانی تھا، کیسی اس کی کیفیت تھی، اس کا بھی ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس میں اپنا ذہن کو نہیں دوڑانا چاہیے، بلکہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ اور اس طریقے سے سوالات بھی بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اس طریقے سے سوالات وہ علماء کرام سے کرتے ہیں کہ اللہ کا عرش کیسا ہے، کیا ہے۔ تو امام ابن مالک اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو سوالات کرتے ہیں تو وہ سوالات کرنا بھی ایک طریقے سے بدعت ہے۔ ان کے پاس جب ایک شخص آتا ہے اور اسی طریقے سے ان سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس اس پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور اس تعلق سے سوالات ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، اللہ ہمارے آس پاس ہے، اللہ ہوا میں ہے، پانی میں، ہر جگہ موجود ہے، وہ قرآن و حدیث، قرآن کی کچھ آیتوں سے کھلواڑ کرتے ہوئے، ان کا کچھ غلط مطلب لیتے ہوئے یہ بات کو ثابت بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ قرآن کی آیت ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں منہ کرو، اپنے رخ کو کرو، اللہ تبارک تعالیٰ وہیں پر ہے، اللہ کا رخ وہیں پر ہے۔ یہ آیت کی شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ جب واپس ہو رہے تھے تو رات میں کچھ صحابہ کرام نے نفل پڑھنے کی خواہش کی، اور وہ سمت کو نہ معلوم کر سکے، اس لیے وہ جدھر منہ کرتے اپنے طرف وہ نماز پڑھنے لگے۔ جب
روشنی ہوئی، اجالا ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جہاں کہیں رخ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ وہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر جب نماز پڑھ رہے تھے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا ذکر کیا کہ تم جہاں کہیں رخ کرو اللہ کا رخ وہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم سفر کی حالت میں اگر ہمیں سمت نہ ملے کہ ہمیں کس طرف رخ کرنا ہے تو ہمیں جہاں صحیح نظر آئے ہم وہاں پر رخ کر سکتے ہیں، یا ہم سواری پر ہو تو ہم جدھر ہمیں مناسب لگے اس طرف ہم رخ کر کے نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس آیت سے وہ غلط مطلب لیتے ہوئے یہ بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہمارے ساتھ میں بذات خود موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر جگہ کا علم ہے کہ ہر جگہ پر کیا ہو رہا ہے، کون سا شخص کیا چیز کر رہا ہے، کس جگہ پر کون سی حرکت ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ اس کا صحیح مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اپنی معیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کی جو کیفیت ہے اس کی کئی ساری قسمیں ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ موجود ہے ہمیں رزق پہنچانے میں، اللہ ہمیں رزق پہنچاتا ہے، اللہ ہماری مدد کرتا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک وہ بچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود وہاں پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کی ایک اور کیفیت ہے جو خاص ہوتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کی ایک اور کیفیت ہے جو خاص انبیاء کرام کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں جب انہوں نے پناہ لی تو ابو بکر اور اس غار کے قریب مشرکین مکہ جب پہنچ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو بس ہمیں دیکھ ہی لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا کہ تم فکر مت کرو، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ بذات خود وہاں پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو وہ گھبرا رہے تھے اور ڈر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى کہ تم گھبراؤ مت، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہیں سن رہا ہوں۔ یہ آیات کا غلط مطلب نکال کر کچھ علماء سو اور کچھ حضرات اس کا غلط مطلب نکال کر لوگوں کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہمارے آس پاس موجود ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ اپنی قدرت و طاقت کے اعتبار سے ہماری مدد کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ اسی طریقے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر تو مستوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد کرنے کی کیفیت ہوتی ہے، کیا یہ عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹ کر اپنے مدد کرنے کے لیے آتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے ہٹتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو ہمارا بس یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ وہیں سے ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے اور بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ علماء کرام جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں،
لوگوں کو اس کا عقیدہ اس عقیدے پر لے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، انہوں نے اس عقیدے کے بارے میں بہت سی غلط باتیں اپنی کتابوں میں درج کی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک علماء سو جو کیا بولتے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کے نام سے آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے جاننے والوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ برحق ہے، وہی عقیدہ صحیح ہے، اور وہ اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، شمائل امدادیہ میں، جس کے صفحہ نمبر 32 میں وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہی در حقیقت صحیح عقیدہ ہے۔ اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے اس بات کو بھی کہتے ہیں، اس کے آگے بھی بڑھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں فرق کرنا ہی حقیقت میں شرک ہے، نعوذ باللہ۔ لوگوں کو اس طریقے سے وہ گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں فرق کرنا ہی حقیقت میں شرک ہے، مطلب انسان اور اللہ تبارک تعالیٰ میں اگر کوئی فرق کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اس طریقے سے نعوذ باللہ لوگوں کو آج امت کو گمراہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم کو اب اس عقیدے سے بچنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اس کے نقصانات میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان توحید سے ہٹ جاتا ہے، اس کی توحید ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان مان رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ اس درخت میں بھی ہے، اس درخت میں بھی ہے، اس درخت میں بھی ہے، اس پتھر میں بھی ہے، اس پتھر میں بھی ہے، ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا انکار ہو جا رہا ہے۔ وہ توحید سے ہٹ جا رہا ہے، وہ یہ مان نہیں رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ وہ کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہا ہے، اور ہر جگہ اللہ کو ماننے سے وہ اپنی توحید کو خاتمہ کر دے رہا ہے، اس کی توحید کا وہ نقصان کر دے رہا ہے، اور توحید سے وہ ہٹ جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا مطلب اگر وہ عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مان رہے ہیں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہے ہیں، تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا یعنی کفر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو لوگ ہر جگہ مانتے ہیں، وہ غیروں کی مشابہت کرتے ہیں، وہ ہندوؤں کی مشابہت کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے بھگوان کو، اپنے پوجنے والے کو ہر جگہ ہر چیز میں وہ تصور کرتے ہیں کہ وہ درخت میں بھی ہے، جانور میں بھی ہے، پتھر میں بھی ہے، ہر جگہ وہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان بھی مسلمان اسی طریقے سے عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غیروں کی مشابہت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے، تو ان سے یہ سوال ہے کہ اللہ گندگی میں بھی موجود ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گندی جگہوں پہ بھی موجود ہے، اور جو ناپاک چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان میں بھی موجود ہے۔ یہ سوال اگر آپ ان سے کر لیں گے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ بس یہ آیتوں سے غلط مطلب نکال کر اور قرآن کی آیت کا غلط اپنے حساب سے اس کا مطلب نکال کر قرآن کے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ وہ یہ ہرگز ثابت نہیں کر سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ شرک ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ الرحمن جو ہے وہ عرش پر ہے۔ انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرما، اور گمراہی کے راستے سے تو ہماری حفاظت فرما، صراط مستقیم کے تو ہمیں ہدایت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، تو ہاں تیرے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرمانا، جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرمانا، قبر کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرمانا، بنا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہے الہ العالمین ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہے انہیں ان کا قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جن پہ ظلم و ستم و زیادتی ہو رہے الہ العالمین ان کی تو مدد فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نعم اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر